بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ہاتھوں اپنی رہی سہی ساکھ اور عزت کا جنازہ نکلوانے والے شیر افضل مروت کے آج کل ٹی وی چینلز پر خوب چرچے ہیں۔ جہاں ایک طرف شیر افضل مروت کو بے عزت کر کے پارٹی سے بے دخلی کے فیصلے کو پی ٹی آئی میں انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا رہا ہے، وہیں متعدد یوتھی رہنماؤں نے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے نکالنے کے عمران خان کے فیصلے پر پہلی بار بغاوت کر دی ہے اور عمران سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت نے پارٹی سے نکالے جانے کے فیصلے کے بعد خاموشی اختیار کرنے کی بجائے عمرانڈو رہنماؤں کے کرتوت سامنے لا کر انہیں ننگا کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے بعد ٹی وی چینلز پر ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شیر افضل کی پی ٹی آئی سے بے دخلی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بارے سینئر صحافی نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ وہ آج تک شیر افضل مروت سے کبھی نہیں ملے، تاہم وہ ان دنوں ٹی وی سکرینوں پر بہت رش لے رہے ہیں۔ کئی ساتھی تو سنجیدگی سے یہ سوچنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے تحریک انصاف میں شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے، جو بالآخر عمران خان کو کمزور کرنے کا باعث بن جائیں گے اور عمران خان اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائیں۔ نصرت جاوید کا مزید کہنا ہے کہ ایسے دوستوں سے درخواست ہے کہ 1970 کی دہائی کا آغاز یاد کر لیں۔ ان دنوں فیصل آباد لائل پور تھا، وہاں ایک صاحب ہوتے تھے مختار رانا، جوش و جذبے سے بھرپور انقلابی تھے۔ 1970 کے انتخابات میں انہوں نے ریکارڈ توڑ ووٹ لیے، اپنی عوامی مقبولیت کی بنا پر ذوالفقار علی بھٹو کو مگر سمجھانا شروع ہو گئے کہ خالص انقلاب کیا ہوتا ہے۔ ان سے انقلاب سیکھنے کے بجائے بھٹو صاحب نے انہیں گرفتار کروا دیا۔ گرفتاری کے دوران یہ انقلابی کئی مہینوں تک لاہور کے میو اسپتال کے ایک وی آئی پی وارڈ میں گرفتار رہے۔ میں بطور طالب علم گورنمنٹ کالج لاہور سے نکل کر اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ان کی تنہائی سے خوف محسوس ہوتا۔ بالآخر رانا صاحب ایک روز خاموشی سے پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے، وہاں کے محکمہ ڈاک کے ملازم ہو گئے اور بقیہ عمر گمنامی کی نظر کر دی۔ نصرت جاوید کے بقول ان کی نظر میں شیر افضل مروت کی شہرت بھی عارضی ہے، رب کریم انہیں حفظ و امان میں رکھے اور انہیں شیخ رشید اور مختار رانا جیسے انجام سے بچائے۔ نصرت جاوید کے مطابق ریٹنگز کے حصول کے لیے بے قرار ٹی وی چینلز کے اینکرز کو ان دنوں شیر افضل مروت ویسے ہی مطلوب ہیں جیسے کسی زمانے میں غریب کی چھت کے بارے میں منافقانہ تصویر بہانے والے راولپنڈی کے ترجمان شیخ رشید ہوا کرتے تھے۔ نصرت جاوید کے مطابق 2008 میں کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پیپلز پارٹی چند دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تو میثاق جمہوریت کی خاطر نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ نون نے اسے للکارنا مناسب تصور نہیں کیا۔ تاہم ایسے میں 2008 کا انتخاب ہارے لال حویلی سے ابھرے دانشور ٹی وی اینکروں کو ون آن ون انٹرویو کے لیے میسر ہونے لگے۔ تاہم وہ ٹی وی چینلز کو وقت دینے کے لیے مقبول اداکاروں والے نخرے دکھاتے، تاہم تھوڑی سی منتوں ترلوں کے بعد مان جاتے۔ نصرت جاوید کے مطابق اس وقت شیخ رشید سے گفتگو کے ذریعے اپنے پروگراموں کی رونق لگانے والے ساتھیوں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا تھا کہ نام نہاد گیٹ نمبر 4 کے اس دائمی وفادار کو کس نے یہ اجازت دی کہ جرنیلوں کو وہ تانے دے کہ وہ ستو پی کر سو رہے ہیں جبکہ ملک لٹ رہا ہے۔ نصرت جاوید کا مزید کہنا ہے کہ ٹی وی پر ایسی دہائی ڈیپ سٹیٹ کے سازشی ایوانوں کی تھپکی کے بغیر مچائی نہیں جا سکتی۔ تاہم اس وقت سادہ لوگ ٹی وی کے اوسط ناظرین مصر رہتے ہیں کہ راولپنڈی کی لال حویلی سے اٹھا منہ پھٹ شیخ رشید ٹی وی گفتگو کے ذریعے ہم غریبوں کے دل کی بھڑاس نکال دیتا ہے۔ نصرت جاوید کے بقول 2008 میں غریب کے دل کی بھڑاس نکالنے والا شیخ رشید، جس کے لیے جیل سسرال کا درجہ رکھتی تھی، عمران حکومت کے خاتمے کے بعد چلے پر چلا گیا۔ انہوں نے چلے سے جو رہنمائی حاصل کی، اس کی بدولت شیخ رشید نے 2024 کا انتخاب لڑا۔ امید تھی کہ لال حویلی کے فرزند کو شہر والے کھلے دل کے ساتھ آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ تاہم انگریزی کے ایک مقولے کے مطابق آپ عمر بھر کے لیے تمام لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، لہٰذا دور حاضر کے عقل کامل بنے چرب زبان شیخ رشید کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ اس کے لیے آج کل شیخ رشید سیاست سے کنارہ کش ہو کر ان دنوں بازار میں کھڑے ہو کر توے پر لگائے پراٹھوں کو تاؤ دے کر تصویریں بنواتے نظر آتے ہیں۔ نصرت جاوید کے مطابق توے پر پراٹھے بناتے ہوئے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے شیخ رشید اپنی دانش میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ ماضی کی خطاؤں کے ازالے کے لیے تپسیا سے کام لے رہے ہیں، تاہم وہ تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے یہ بھول چکے ہیں کہ تپسیا کیمروں کے روبرو نہیں، تنہائی میں کی جاتی ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق وہ شیر افضل مروت بارے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن زیادہ کالم راولپنڈی کی لال حویلی سے منسوب چرب زبان شیخ رشید کی نظر ہو گیا۔ تاہم شیر افضل کے ذکر سے شروع ہو کر لال حویلی کے چرب زبان شیخ رشید کی طرف مڑ جانا فطری نہیں بلکہ کئی حوالوں سے قطعاً منطقی بھی ہے۔
नुसरत जावेद के मुताबिक बात रेटिंग से शुरू हुई तो लाशऊर ने फौरन शऊर को याद दिलाया कि चंद ही बरस कबल एक और वक्री टाइप का चर्ब जबान शेख रशीद भी हुआ करता था। शेख रशीद याद आए तो मौसूफ का जवाल भी याद आ गया। नुसरत जावेद के बकौल काश शेख रशीद का रवैया इंसानी रहा होता तो दिल में इनके लिए रहम के जज्बात पैदा होते। ताहम गेट नंबर 4 से ताल्लुक की बुनियाद पर दंदनाते हीरो मगर मुझे मुतासिर नहीं करते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।